نے کبھی بھی رو رعایت نہیں کی ہے اسلام کی تعزیرات اور شریعت کے نفاذ میں. جہاں کہیں شریعت کے احکام کو نافذ ہونا تھا مولا کائنات نے کبھی رو رعایت نہیں کی. توجہ فرمائیے گا, کبھی بھی رو رعایت نہیں کی. نجاشی شاعر جو مولا کائنات کا چاہنے والا بہت بڑا مداح اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں ہمیشہ قصیدے کہتا ہے, شعر پڑھتا ہے. رمضان المبارک کا زمانہ تھا, شراب پی. نجاشی نے شراب پی. شراب پینے کے بعد شراب کا حکم ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں شراب پینے والے کو. مولا کائنات کو جب خبر ہوئی کہ نجاشی شاعر نے شراب پی ہے, مولا نے لگاؤ اس کو 80 کوڑے اور 20 کوڑے اور لگاؤ, اس کے رمضان المبارک میں اس نے رمضان کی بے حرمتی کی ہے. علی کو پہچاننے کی تو کوشش کرو, علی کون ہے؟ کبھی بھی دین کے معاملے میں سودا نہیں کیا ہے. علی اس ذات کا نام ہے. وہ اور لوگ ہیں جو اپنے خاندانوں میں پیسہ بانٹنے کے لیے صحابی رسول کو باہر بھگا دیتے ہیں, لوگوں کو قریب لا لیتے ہیں. یہ علی ہے جو کہیں سودے بازی نہیں کرتا ہے, بیت المال کے چراغ کو بجھا دیتا ہے, اپنے پیسے کا چراغ جلا دیتا ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, آپ حضرات متوجہ ہیں. علی کی شخصیت کو کوئی سمجھے. نجاشی شاعر نے بدکاری کی, شراب پی, مولا کائنات نے کہا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں, 20 کوڑے اور لگاؤ اس لیے کہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کی ہے. کوڑے لگا دیے گئے 100 کوڑے اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اب جو گیا تو اب جا کر کے معاویہ کے دربار میں مل گیا. سہل نے آ کر کے شکایت کی, مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو آپ کا چاہنے والا تھا, یہ تو آپ کا شاعر تھا, یہ آپ کے لیے ہمیشہ اشعار پڑھا کرتا تھا, اور اس نے جا کر کے ایسے قبیلے سے جا کر کے مل گیا ہے جس کے پاس 60,000 آدمی ہیں. تو مولا نے کچھ جواب نہیں, صرف کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ نماز کبیرہ ہے, بڑی عظمت والی ہے, لیکن جو خاشعین ہیں, جو خضوع اور خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے کچھ. یہ جواب صرف یہ دینا تھا کہ دیکھو وہ میرا چاہنے والا تھا, اگر میرا چاہنے والا تھا تو شرابی کیوں؟ ہمیں اپنے مجمع سے بھی کہنا ہے, اگر کوئی شرابی ہے تو علی والا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اگر کوئی جوا کھیلنے والا ہے تو جوا کھیلنے والا ہے, شرابی ہے تو وہ علی والا نہیں ہے. نعرے 1000 لگاؤ, نعرے حیدری, علی کہیں گے تم پر لعنت ہو, تم پر کوڑے برسیں گے. جو شرابی ہے وہ علی والا نہیں, جو زناکار ہے وہ علی والا نہیں, جو جوا کھیلنے والا ہے وہ علی والا نہیں ہے, جو بے نمازی ہے وہ علی والا نہیں, جو بے پردہ عورتیں ہیں وہ علی والی نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. کیوں؟ علی نے اپنے چاہنے والوں کو کہا ہے کہ تم گناہ نہ کرو, تم ہمارے ہو, گناہ کرو گے تو ہمارے نہیں ہو. یہ معیار ہے علی کا, تبھی تو کوڑے لگوائے اس کو, تبھی تو اس کو کوڑے لگوائے. نمازی بنو, ہمارے ہو جاؤ, پردہ رکھو, ہمارے ہو جاؤ, شراب چھوڑ دو, ہمارے ہو جاؤ, جوا چھوڑ دو, ہمارے ہو جاؤ, گناہ کو ترک کرو اور مولا کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ وہ شخصیتیں ہیں, یاد رکھیے گا, یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ایک مرتبہ آؤ گے مولا سے ہو, مولا غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے گا, تو اتنے بڑے کریم ہیں کہ یہ بخش دیتے ہیں آپ کے گناہوں کو. یہ بڑے کریم ہیں. ان کے یہاں تو در پہ آئیے, سجدہ کیجیے, عذر خواہی کیجیے اور سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. آپ حضرات پریشان نہ ہو, تھوڑی سی بات آ گئی, یہ بات اصل میں میرے فرائض میں سے ہے, میری گردن پہ. کل پوچھا جائے گا تم گجرا والے میں گئے تھے, مولا کے اتنے فضائل پڑھ کے آ گئے تھے, مولا کی کچھ بات بھی تو کہہ کے آتے. کل شب جمعہ ہے اور دعائے کمیل اس رات میں پڑھی جاتی ہے. ایک جملہ کہہ کے عرض کر دو خدمت میں دوستو عزیزو, اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ. علی جیسا انسان پڑھ رہا, خدایا تو اس سر کے اوپر آتش جہنم کی آگ ڈالے گا جو تیری عظمتوں کے لیے سجدہ ریز ہو گیا ہے. اتسلط النار, کیا آگ اس کے اوپر ڈالے گا؟ اور پھر آخر میں یا سریع الرضا, اے وہ مالک جو جلدی راضی ہو جانے والا ہے. تو اس طرح جب آپ خطاب کریں گے رب کو تو پھر وہاں سے رحمتوں کے سلسلے آئیں گے. اور مولا فرماتے ہیں کہ جس مومن نے, یاد رکھیے گا مولا کے فرمودات کو بیان کر رہا ہوں, نعرے خوب لگائیے لیکن مولا کے کہنے پر عمل کیجیے. جس مومن نے 10 مرتبہ کہا یا ربی یا ربی, 10 مرتبہ آپ نے کہا, اور ایک مرتبہ خدا کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا لبیک, اے میرے بندے تیری کیا حاجتیں ہیں, بتا دے, میں تیری حاجتوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں. یہ علی کہتے ہیں, یہ علی کہتے ہیں. بھئی عمل کر کے تو دیکھو,
عمل کر کے دیکھو. یا رب رب 10 مرتبہ کہو نماز پڑھنے کے بعد، اور حاجت کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دو، اور اس کے بعد سے ادھر سے رحمتوں کا سلسلہ ہے. میں پھر اپنے بعض دوستوں کے لیے، میں پڑھ چکا ہوں، شاید اگر پڑھ چکا ہوں تو دہرا دوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ جس وقت میں شیطان آیا ہے، اگر دہرا دی جائے تو معذرت کے ساتھ آپ یہ نہ کہیے کہ مولوی صاحب نے دہرا دیا ہے، لیکن میں دہرا رہا ہوں ان بچوں یا جوانوں کے لیے جو نہیں تھے پچھلی مجلسوں میں، کہ جس وقت میں شیطان آیا، مولا علی کے سیرت کو توجہ، شیطان آیا اور کہنے لگا یار مولا یہ شیطان نے جو کہا ہے کہ ہم شمال سے آ کے مومن کو گمراہ کریں گے، جنوب سے آ کے گمراہ کریں گے، اتر دکن پورب پچھم ہر طرف سے اس انسان کو گمراہ کریں گے، کیا کریں؟ پریشانی کا عالم ہے، شمال و جنوب مشرق و مغرب ہر طرف سے یہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے. تو مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا کہ وہ فوق والا اور تحت والا سمت بھول گیا ہے اوپر اور نیچے کا. اس نے چار طرف کہا ہے، اوپر اور نیچے شیطان کہیں بھول گیا ہے، اس لیے اوپر کی سمت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دو، اوپر کی سمت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، نیچے کی سمت کے لیے اپنے پیشانی کو سجدے میں ڈال دو، دونوں پیشانیاں کر دو، دونوں ہاتھ تمہارے سمت میں آ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس منزل پہ آنے کے بعد معراج کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ شخصیت جس کی زبان مبارک سے یہ مولا کائنات کے فضائل معراج کی رات میں بیان کیے گئے، دونوں میں مشترک چیز کیا ہے؟ پیغمبر اسلام اور ہمارے امام میں مشترک چیز یعنی ذرا سی بھی کمی کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے پیغمبر میں. دیکھیں دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ غالی ہیں، ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ اب وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل یا علی مدد کے اوپر گفتگو کروں گا، اگر میں بھول بھی گیا تو کوئی آدمی ہم کو یاد دلا دے گا. میں نے سوچا تھا کہ آج ابتدائی مرحلے میں یا علی مدد پر بولوں گا، لیکن باتوں میں بات نکل گئی ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا والے کہتے ہیں غالی علی کے بارے میں، تبھی مدح کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، ثنا کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں. پہلے تعریفوں کو جاؤ علم بلاغت اور علم فصاحت میں پڑھو تب پتہ چلے. بیچارے جاہلوں کو دھوکہ دے کر کے کسی کو غالی کہہ دو، کسی کو مقصر کہہ دو، یہ سب باتیں کہہ دیا کرتے. لیکن سوچو جو عام آدمی کسی علی کی تعریف نہ کر سکے کہاں سے غلو آئے گا؟ ہاں جھوٹی روایتیں پڑھنا یہ شرن حرام ہے، یہ اپنی یہاں پر بات ہے. جھوٹی باتوں کو گڑھ کر کے علی سے اور حسین سے منسوب کرنا یہ شرن حرام ہے. لیکن جو عام آدمی علی کی تعریف نہ کر سکے کہاں سے غلو کر سکے گا؟ مدح میں اور غلو میں فرق ہے. ایک عام آدمی تعریف نہ کر سکے، ارے علی کی تعریف کرنے کے لیے زبان کو کوثر سے دھلا ہونا چاہیے، علی کی تعریف کرنے کے لیے قرآن کا لہجہ ہونا چاہیے، علی کی تعریف کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی زبان ہونی چاہیے، تب علی کی تعریف ہو سکتی ہے. ہم جیسا گنہگار کہاں سے علی کی تعریف کرے گا؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں یہ 14 صفتیں پڑھ کے بہت جلدی سے بالکل 2 منٹ کے اندر اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں. وقت مغرب قریب آ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام میں علی میں فرق نہیں، 2 چیزیں 14 باتیں. خلق و تینت یعنی پیغمبر اسلام کی پیدائش اور تینت میں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے، کچھ بھی فرق نہیں ہے. جس نور سے علی اس نور سے محمد. اخوت و قرابت دونوں میں بھائی چارگی اور قرابت. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم ہمارے بھائی ہو دنیا میں اور آخرت میں. مدت حیات علی کی عمر 63 سال، رسول کی عمر 63 سال. استسقاء یعنی پانی کا برسنا، اللہ کے رسول نے دعا کی پانی برسا، علی ابن ابی طالب نے دعا کی پانی برسا. عبودیت ابھی میں نے آپ کو معراج کہا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا. اللہ کے رسول کو عبد کہا گیا ہے اور حضرت علی اپنے قول میں کہتے ہیں انا عبد اللہ وانہ رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا حبیب میرا رسول ہے. عفو مغفرت، جو رسول اللہ کسی کی بخشش کر سکتے ہیں، عفو کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، وہی حق علی کو حاصل ہے. اذن واعیہ، دونوں کو وہ کان گوش سننے والا عطا کیا گیا. عصمت و تطہیر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح پیغمبر اسلام کی طہارت ہے اسی طرح علی ابن بھی طہارت ہے. اطاعت، جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح علی کی اطاعت واجب ہے. اذیت و محنت، جو کوئی رسول اللہ کو اذیت کرے گا جو گناہ ہوگا وہی گناہ اگر کوئی علی کو اذیت کرے پریشان کرے. تو اس سلسلے میں
وہی اس کو گناہ ہوگا۔ مصائب برداشت کرنے میں جو پیغمبر اسلام نے مصائب برداشت کیے ہیں اسی طرح رسول اللہ برداشت کریں گے۔ مودت اور محبت جو پیغمبر اسلام کی محبت کرنے کا مسلمانوں پر واجب ہے اسی طرح علی ابن ابی طالب پر۔ بغض و عداوت، اگر کوئی انسان پیغمبر اسلام سے عداوت کرے گا، بغض کرے گا، جو گناہ ہوگا اسی طرح علی سے بغض و عداوت کا۔ مفارقت کے بارے میں کہ جدائی، یا علی من فارقک فقد فارقنی، جس نے تم کو جدا کیا اس نے مجھ کو جدا کیا۔ سب و شتم، جس نے علی پر سب و شتم کیا، من سب علی فقد سبنی، جس نے ہمارے علی کو گالی دی اس نے مجھے بھی گالی دی۔ کاش کہ مسلمان وہ 70 سال کا دور دیکھ لیتا جس پر علی ابن ابی طالب پر 70,000 ممبروں پر گالیاں دی گئی ہیں، اسی سے نصیحت لے کر کے اس در حسین پر آ جاتا، ان مجلسوں میں شرکت ہو کر لیتا کہ اس علی پر 70,000 ممبروں پر گالیاں دی گئیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجالس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ پھر میں بعد میں آنے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ آئے ولایت پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آئے ولایت میں جو مولا علی کے فضائل ہیں اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور میرا موضوع اسلام میں ولایت کی حیثیت ہے۔ یہاں پر ایک بات کہتا ہوا اور میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ یہ انگوٹھی جو دی گئی ہے اس پر بھی اعتراض ہے۔ کوئی کہتا ہے بڑی قیمت والی تھی، کوئی کہتا ہے کہ کم قیمت والی تھی۔ اب یہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن چونکہ ہماری مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، صرف انگوٹھی کے بارے میں بات کہہ کے اور ختم دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن جناب سلمان فارسی نے کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ جناب سلیمان فارسی جو ہے، سلیمان پیغمبر جو تھے وہ جنوں کے اوپر سوار ہو کے جایا کرتے تھے، اور جو ہے وہ ان کا تخت تھا جنوں کے کاندھوں پہ چلا کرتا تھا اور ہوا میں اڑتا تھا۔ تو مولائے کائنات نے کہا دیکھنا چاہتے ہو سلیمان کو؟ کب سلیمان گزر گئے ہیں؟ سلیمان کے لیے سلمان فارسی نے کہا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں معذرت کے ساتھ، پنجابی لہجے میں بعض لوگ حضرت سلیمان فارسی کو سلمان فارسی کو سلیمان فارسی کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ ہے سلمان فارسی، وہ سلیمان پیغمبر تھے، اس لیے اس کا خیال رکھیے گا۔ بعض لوگ غلطی سے کر جاتے ہیں، بہرحال یا تو جان بوجھ کر کے یا بہرحال رائج ہے، تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی نے جو رسول اللہ کے صحابی تھے اور مولائے کائنات کے صحابی تھے، کہا ہم نے سنا ہے کہ ان کا تخت اڑا کرتا تھا، لے کے چلتے تھے جن۔ تو مولائے کائنات نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا مگر اس طرح کی بات ہو کوئی بات نہیں، چادر بچھا دی، آؤ سلمان بیٹھ جاؤ۔ خود بیٹھے۔ اب سلمان یہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے ہونٹوں کو حرکت دیکھ رہا تھا لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ کیا کہا ہے۔ جو صبح شام علی کے ساتھ رہا ہو، لیکن اب جو کچھ مولا کہہ رہے ہیں وہ سلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ مولا کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی اور چادر اڑنے لگی، ہوا میں بساط چل رہی ہے۔ بیٹھا کون ہے؟ علی ہیں، سلمان ہیں۔ سلمان کا بیان ہے کہ ایسے علاقے سے گزرے، مولا نے کہا سلمان تمہیں پتا ہے کہاں سے جا رہے ہیں؟ کہا ایسی جگہ جا رہے ہیں یہاں پہ 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات ہوئی۔ مولا فرما رہے کہاں سے جا رہے ہو؟ فلاں جگہ سے جا رہے ہیں، فلاں جگہ سے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر مولا کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی اور وہ چادر اترنے لگی، چادر اتری اور زمین میں پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد مولا کچھ آگے بڑھے، جیسی آگے بڑھے تو اب دیکھا دور سے ہم کو کچھ باغات نظر آ رہے ہیں، کچھ عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب جب اور قریب سے ہو گئے تو مین گیٹ تھا، وہاں پر 2 پہرے دار کھڑے تھے، اور جیسے ہی مولا آگے بڑھے پہرے داروں نے جھک کر کے سلام کیا اور کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ مولا کے ساتھ سلمان فارسی ہیں، جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑھے تو ایک مرتبہ سبز عمارت آئی، مولا آگے بڑھے، وہاں پہ تالا لگا ہوا تھا، مولا کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی، دروازہ کھلا، پھر اندر گئے 7 حجرے تھے، 7 حجروں میں مولا کائنات کے 7 سلمان فارسی ہیں، اور جب آگے بڑھے تو ایک آخری حجرہ تھا، اس پہ تالا پڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد مولا نے کچھ کہا، دروازہ وہ کھلا اور ایک سبز چوکی جب اترا تھا اس پر ایک آدمی سبز چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا۔ جیسے ہی مولا کائنات و سلمان فارسی پہنچے
مولا نے اس سبز چادر کو ہٹایا تو جو آدمی لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹھا اور کہا السلام علیک یا امیر المومنین. ایک صلوات پڑھیے مولا کے نام پہ.